کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور کنسٹرکشن سیکٹر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ سیمینی ٹیکس، کیپٹل گین ٹیکس، ایڈوانس ٹیکس، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور کنسٹرکشن سیکٹر کے بزنس سائیکل کو منجمد کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے آصف سمسم چیئرمین آباد ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ آصف صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ کیا کہتے ہیں، اس وقت آباد بلڈرز کی نمائندہ تنظیم ہے، حکومت کو متعدد بار تجاویز بھیج چکی ہے، لیکن حکومت آپ لوگوں کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے۔ SIFC کے پاس جائیں گے، کیا ڈائریکشن ہے؟ سرمایہ بھار منتقل ہو رہا ہے، بلڈرز کے رہائشی پروجیکٹس رک گئے ہیں، کیا آپ لوگوں کا موقف ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ حمزہ بھائی۔ جیسے آپ نے خود ہی ان تمام خدشات کی یا وہ جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں یا ہو رہی ہیں ان کی نشاندہی خود ہی کر دی ہے کہ جو اس طرح کے ٹیکسز لگائے گئے ہیں، آل ٹوگیدر ہم سمجھ کہ 59.5% پلس 3% FAD، یہ جو ساری چیزیں ہیں، 45% ہم پہ ٹیکس کی سلیب ہے، 10% سرچارج ہے، پھر 10% سپر ٹیکس ہے، اس کے بعد پھر یہ 3% جو ہے FAD بھی اب لگ چکی ہے۔ FAD میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ سول بیوروکریسی وغیرہ کو جو ہے جو ریٹائرڈ ہیں یا بیوروکریسی کے لوگ ہیں ان کو انہوں نے ایگزیم کر دیا ہے، اور عام جو سویلین ہے وہ اس سے متاثر ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ہم پہلے بھی کہتے رہے، آپ کے پروگرام میں بھی کہتے رہے، ہم نے لکھا بھی، ہم نے بڑی کوشش کی ملنے کی، اور اس لیے نہیں کی کہ ہم ہمیں کوئی ایڈوانٹیج چاہیے یا ہمارے کوئی سیاسی عزائم ہیں یا کوئی پوائنٹ اسکوئرنگ ہے۔ ہم نے بہت صاف بات کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ریمیٹنس بڑھ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ 40% ریمیٹنس ہمیں ملتا تھا، یہ ٹوٹل جو آپ کے $64 ارب پچھلے سال تھے اس میں سے $11 ارب کے قریب ہمارے سیکٹر میں تھے، اور اس بار ہمیں امید تھی کہ یہ 11 کی جگہ 24 ہوں گے۔ بالکل، لیکن جو 2 سال سے آپ نے پہلے ایک سیونی لگایا جس نے لوگوں کو ڈرایا، پھر سیونی کے خلاف جو ہے وہ کیسز بھی جو ہے لوگوں نے جیتے، 3 صوبوں کی ہائی کورٹ سے، سندھ سے ہمیں ریلیف نہیں ملا، سپریم کورٹ نے اس کو ہاف کر دیا کہ ہاف ڈن کریں، اور ہاف چل رہا تھا۔ اسی بیچ میں آپ نے سیول لے کے آگے آپ نے کہا کہ جی اب آپ کی تمام رسید پہ جو ہے وہ خود یہ 15% ہاریزونٹل پہ جو رسید کاٹی جائے گی اس کو پروفٹ ازیوم کریں گے، اور 10% ورٹیکل پہ۔ تو یہ ساری چیزیں میں چھوٹا سا پلاٹ ہوتا ہے 75 بائی 120 فٹ کا، اس پہ 800 ملین ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ لوکل انڈسٹری سے پروڈکٹ کنزیوم کر جاتے ہیں۔ تو وہ جو کام بند ہوا تو وہ لوکل انڈسٹری کو ہٹ کیا 1000 گز کے پلاٹ نے۔ تو پورے ملک میں جب یہ انڈسٹری متاثر ہوئی، جب متاثر ہے تو آپ سوچیں کہ لوکل انڈسٹری کو آپ کا کام تھا، کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اور تمام قانون سازی ہے اس حوالے سے کہ لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تاکہ پبلک کا جو لوکل روزگار ہے وہ بھی ان کو ملتا رہے۔ اب دیکھیں آصف صاحب، رہائشی پروجیکٹس بند ہو رہے ہیں، لوگوں کے پیسے پھنس رہے ہیں، سرمایہ بھار منتقل کر رہے ہیں بلڈرز۔ اب آباد کا کیا اس وقت موقف ہے؟ کیا آباد ان بلڈرز کو بچائے گا، حکومت کے پاس دوبارہ جائے گا، SIFC کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، یا کورٹ جائے گا ان ٹیکسز کے خلاف؟ دیکھیں، میں آپ کو بہت صاف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم کورٹ جائیں گے۔ FAD ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ایک انجسٹیفائڈ ٹیکس 3%، اور یہ FAD کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، سیمنٹ بنتی ہے تو اس پہ مینوفیکچرنگ ہے، اس کی فیکٹری ہے، اس پہ FAD لگتا ہے، وہ 1 ٹائم لگتا ہے۔ یہاں یہ FAD ہر ٹرانزیکشن پہ ہٹ کر رہا ہے، تو کوئی ویلیو ایڈیشن تو نہیں ہے۔ آپ نے ایک پلاٹ خریدا یا آپ نے ایک فلیٹ خریدا، مجھے یا آپ کو FAD دینا پڑا، آپ نے بیچا پھر FAD دینا پڑا، تو بھائی اس میں کون سے پروٹیکشن تھی جو FAD مانگ رہے ہیں؟ اور صبح 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ ویسے بھی جو ہماری انڈسٹری ہے یہ صوبہ ہی اس میں آتی ہے، اس کا ڈومائن صوبے کا ہے، تو آپ اس پہ کیسے FAD، پھر اس پہ آپ ایک جو آپ کا FAD کا تھا اس کو بھی آپ نے اس میں بھی قانون سازی کر لی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ، میں گنوا سکتا ہوں ایک ایک چیز کی کیا کیا زیادتی ہوئی، لیکن میں زیادتیاں نہیں گنوانے کے لیے بات کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اپنے ملک کا سوچیں، اپنے ملک کی معیشت کا سوچیں۔ یہ اوورسیز انویسٹمنٹ جو ہمیں ملتی ہے ہمارے سیکٹر میں، یہ ڈائیورٹ ہو گئی دبئی کی طرف، دبئی لیکس نکلیں گی۔ تو اگر آپ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، میں بہت صاف بات کر رہا ہوں کہ میں ایک بینگ اے پاکستانی بات کر رہا ہوں، میں ایک محب وطن شہری کی طرح بات کر رہا ہوں، میں کوئی کاروباری یا بلڈر یا اس کا چیپ کے حصے سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ اگر ہم سب اگر اس ملک کا نہیں سوچیں گے اور ہم کسی نہ کسی کی کہنے پہ یا کسی ایسے ان پڑھ
یا ہم ان پڑھ اس لیے کہتے ہیں کہ جس کو پتہ نہیں ہے یہ سیکٹر چلتا کیسے ہے، کیونکہ میں نے بجٹ سے پہلے بھی دیکھا، کس بجٹ کی کے طرف بعد بھی اشارہ ہے دیکھا۔ آپ کا، کس کی جانب اشارہ ہے؟ سر آپ پروگرام سارے اٹھائیں، ان سارے پروگرام میں جو لوگ ہیں جو ہمارے ٹھیکیدار بنے اور جنہوں نے بتایا کہ جی ہمارا کام، ان کا کام کچھ اور ہے اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سیکٹر کیسے چلے گا، ان کو مطلب پتہ ہی نہیں ہے کہ پوری۔ کن لوگوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ کھل کے بات کریں، دیکھیں میں سادی سی بات نیشنل انٹرسٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے نا ہماری اور آپ کی، تو دیکھیں ہم تو بات کرتے ہیں بہت صاف ستھری۔ جی ہمارے پچھلے فائنانس منسٹر تھے، ہم نے ان کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی مفتاح صاحب کو کہ یہ 7E کے ٹائپ کے، اور یہ جو FATF کے بعد آپ پراپرٹی ڈکلیئر کرائیں، پھر اس پہ ڈیٹا آ جائے، اس پہ آسان کر دیں FBR کو ٹیکس جمع کرنے کے لیے کہ جو بھی ڈیٹا ہے اس پہ ٹیکس لے لیں، اور اس پہ الزام لگا دیں پارکنگ ہے۔ جی 30 سال پہلے میں نے بک کرایا تھا یا آپ نے بک کرایا تھا ایک فلیٹ یا ایک بنگلہ یا ایک پلاٹ، وہ آج 30 لاکھ، اس وقت 30 لاکھ کا تھا، آج وہ 10 کروڑ کا ہے، تو کیا یہ پارکنگ ہے؟ یہ تو ایک کلچر ہے ہمارے ملک کا کہ اسپیکولیشن ویلیو ہے، ہر وہ بالکل۔ بندہ، دیکھیں آپ ابھی اس قابل ہیں کہ اگر کچھ کام کر کے بچا سکتے ہیں تو آپ 100% کوشش کریں گے اپنی بیٹی کے، ماں کے، بہن کے، بیوی کے نام پہ کوئی پراپرٹی لیں کہ کل کو ان کے آپ کام کرنے کے قابل کریں، تو کل جب 20 سال 30 سال کے بعد ان کی شادیوں کا ٹائم آئے، ان کے پڑھائی کا ٹائم آئے، تو آپ کم از کم ان کو، آپ کو ریلیکس ہو۔ تو یہ چیز